السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اطلاع دی کہ بعض دیہاتوں میں ایسے شخصوں کی اطلاع مل رہی ہے جو مردوں کو اپنے ساتھ ان حرکتوں کا موقع دیتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ گندی اور خبیث حرکت ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کسی اور قوم میں نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے تمام صحابہ نے اتفاق فرمایا اور حضرت ابو بکر نے اسی کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ پھر اس بیماری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی درجہ پایا جاتا ہے، اور بعض نوعاتیں بعض سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ پھر بعض مرتبہ آدمی کو اس مرض میں مبتلا کا احساس ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہت مخفی طریقے ہیں، اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور دن بدن مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت ابو سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت کے مریض 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو جوان مردوں یعنی حسین لڑکوں کو صرف دور سے دیکھ کر اور گھور کر مخلوط ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ہی اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ بدنگاہی پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو انہیں چھو کر اور ہاتھ لگا کر محفوظ ہوتے رہتے ہیں، یعنی قریب بیٹھنا اور بار بار مصافحہ کرنا، مختلف بہانوں سے اس کے جسم کو چھوتے رہنا، ان حرکتوں کے ذریعے حرام لذت لوٹتے رہنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو ان سب حدودوں سے آگے بڑھ کر بدفعلی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہی بے حیائی سے یہ حرکت کرتے اور کرواتے ہیں۔ اسی لیے نے اسلام فرمایا کہ بھائی بہن کے درمیان بھی رات کو جب سوتے ہیں تو درمیان کے فاصلہ رہنا چاہیے۔ جب یہ اسلام بھائی بھائی کے درمیان جگہ چھوڑ کر سونے کا حکم دیتا ہے تو کیا ہم اپنے آپس میں سہیلیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے مل جل کر اتنے قریب ہو کر رہ سکتے ہیں؟ یا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کب کس کے اندر کس طرح کی بدکاری کو پیدا کرے، کب کس کے ذہن میں کیا ڈال دے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ جس سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ ایک حدود میں رہ کر اپنے رشتے کو قائم رکھنا چاہیے۔ بعض مشائخ سے اور ایک بات کہنی ہے کہ اس کے اندر کہ بعض سہیلیاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے بچھڑ جانے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خود کو برداشت نہیں کرتی، اور اگر درمیان میں کبھی اختلاف ہو گیا تو دونوں کی بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ بات نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی خبر سننے کو ملی ہے کہ وہ خودکشی کر لی ہے۔ تو کسی سے اتنی گہری دوستی نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد وہ بچھڑ گیا تو نقصان پہنچ سکے۔ اس دنیا کے اندر سوائے ماں باپ کے، بھائی بہن کے، کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ہمارے لیے جان دے اور ہمارے لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی تمام چیزوں کی قربانی کرے۔ وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی کے سب رشتے مطلبی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دوستانہ ہے، اچھی دوستانہ ہے، دین کے لحاظ سے ہے تو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص سے اتنی محبت کرنا کہ اس کے بچھڑنے کے بعد آپ کو تکلیف نہ ہو سکے،
اس سے زیادہ محبت نہیں کرنا چاہیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ بچھڑتے نہیں ہیں، اگر بچھڑے تو پھر مل بھی جاتے ہیں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ بعض جنس پرستی کے لیے کسی کے انتخاب کرنے میں بھی لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں پر نیت خراب کرتے ہیں، بعض بے داڑھی مونچھ نابالغ لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑی داڑھی مونچھ آ جانے کے بعد کی عمر والوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، بعض ہم عمروں کے ساتھ بدنیتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ بڑی عمروں کو پہنچ کر اور صالح ماحول میں جا کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ آنکہ کسی مصلح سے تدابیر معلوم کرنے کے مخلصانہ اور یا انداز اور طریقے پر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ آپ نے آز راہ شفقت پانی منگا کر اس کو بجھانے کی کوشش کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ ایک لڑکا بن گئی اور آدمی آگ بن کر اس لڑکے کو جلانے لگا۔ بہت حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو زندگی دی جائے تاکہ حقیقت حال معلوم کر سکوں۔ اللہ پاک نے انہیں زندہ کر دیا تو اس شخص نے بتلایا کہ میں زندگی میں اس لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ جب میں مر گیا اور یہ بھی اپنے وقت پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کبھی میں آگ بن کر اس کو جلاتا رہوں اور کبھی یہ آگ بن کر مجھ کو جلاتا رہا۔ اس لیے ہمارے رشتے حدود میں ہونی چاہیے۔ رشتہ اگر حدود میں رہا تو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم رشتوں کے حد پار کر دیں، چاہے خونی رشتے ہو یا باہر کے رشتے ہو یا ہماری کزن ہو یا پھر کسی طرح کی بھی رشتہ دار ہو، تو اس سے ایک حد تک ہی رشتہ رکھنا چاہیے۔ اسلام، قرآن ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ تاکہ یہ امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کو ہمارے سامنے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے ایک حد تک بچ چکے ہیں، آئندہ زندگی کیسی ہے کس کو کیا پتہ۔ اللہ نے چاہا تو 100 سالہ عبادت کرنے والے کو ایک دن کے اندر ایمان چھین کر، موت سے پہلے اس کے ایمان کو چھین کر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اور جو آدمی 100 سالہ کفرانہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دینی چاہیے، تو موت سے پہلے اس کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔